کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے تو اس کو ہر کام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا ہوگا، ہر عمل کو سنت نبوی کے مطابق ڈھانا ہوگا، اور اپنے جسم کے ان اعضاء کو سنت نبوی سے مزین و منقش و منور و معطر کرنا ہوگا۔ اس کی آسان سی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے شادی کے موقع پر دلہن کو سجایا جاتا ہے، دلہن کو سنوارا جاتا ہے، اور دلہن یہ سمجھتی ہے کہ اب میں اپنے جسم کے جس عضو پر زیورات پہنوں گی تو میرا وہ عضو خوبصورت ہو جائے گا، انگلیوں میں انگوٹھی پہنوں گی تو میری انگلی خوبصورت ہو جائے گی، کلائیوں میں چوڑیاں پہنوں گی تو میری کلائیاں خوبصورت ہو جائیں گی، کانوں میں بالیاں پہنوں گی تو میرے کان خوبصورت نظر آئیں گے، گلے میں ہار پہنوں گی تو میرا گلا خوبصورت نظر آئے گا، پاؤں میں گھنگرو پہنوں گی تو میرے پاؤں خوبصورت ہو جائیں گے۔ تو اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے بندے کے اعضاء کو دیکھنا، پرکھنا، جانچنا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کا جو بھی بندہ اپنے جسم کے جس عضو کو سنت نبوی سے مزین و منقش و منور و معطر کرتا چلا جائے گا، وہ شخص اور اس شخص کے اعضاء اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں محبوب اور پسندیدہ ہوتے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ جو سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سنت نبوی کی مثال اور اتباع سنت کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک امام ہمارا 5 نمازوں کا امام ہے، فجر کی نماز کا امام، ظہر کی نماز کا امام، عصر کی نماز کا امام، مغرب کی نماز کا امام، عشاء کی نماز کا امام۔ لیکن ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم صرف اور صرف امام کی اتباع ہی نہیں کر رہے ہوتے، امام کی اطاعت ہی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ امام کی منشا کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے، ورنہ امام تو رکوع کے لیے بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، امام تو سجدے کے لیے بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، امام تو جلسہ استراحت کے لیے بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، امام دوسرے سجدے کے لیے بھی تکبیر کہہ رہا ہے اللہ اکبر، امام سجدے سے اٹھنے کے لیے قیام کی طرف آتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ لیکن ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ اب امام نے اللہ اکبر رکوع کے لیے کیا، اب امام نے سجدے کے لیے اللہ اکبر کہا، اب امام نے سجدے سے قیام کی طرف اللہ اکبر کہا؟ یہ امام کی منشا کو سمجھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ اب امام نے رکوع کے لیے اللہ اکبر کہا ہے، ورنہ الفاظ ایک ہی ہیں، رکوع کے بھی وہی الفاظ، سجدے کے بھی وہی الفاظ، سجدے سے قیام کے لیے بھی وہی الفاظ، لیکن امام کی منشا کو سمجھتے ہوئے ہم امام کی تکبیر کے مطابق رکوع اور سجود کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صرف اور صرف نماز میں امام کی اقتدائی کافی نہیں ہوتی، بلکہ امام کی منشا کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ ہماری 5 نمازوں کا امام ہے، لیکن ہماری زندگی کے امام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں صرف حضور کی اطاعت ہی نہیں کرتے، بلکہ حضور کی منشا، حضور کی مرضی، حضور کے طور طریقوں، حضور کے اٹھنے بیٹھنے، حضور کے چلنے پھرنے، حضور کے معاشرت اور حضور کی تجارت، حضور کی گھریلو زندگی، حضور کی تجارتی زندگی، جب یہ پوری زندگی کا ہم امام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں گے، تب جا کے ہماری یہ اتباع کامل ہوگی، اور تب جا کے ہماری یہ اتباع سنت کامل ہوگی۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں کہ اتباع کے بغیر قبولیت نہیں، اتباع کے بغیر قبولیت